دین کی پناہ حسین ہے، کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہریار شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی نشریات فلسفہ شہادت۔ پہلی تو ایک ساتھ کے بارے میں آپ لوگوں نے جس طرح رسپانس دیا، آپ کا فیڈ بیک بہت اچھا تھا، اس کے لیے شکریہ۔ آج کی قسط میں ہم واقعہ کربلا کے متعلق گفتگو کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا جانے لگے تو کئی صحابہ نے انہیں روکا، لیکن دوسری جانب وہ خطوط تھے جو کوفہ کے لوگ لکھ کر انہیں بلا رہے تھے کہ ہم یزید کی گورنری سے، ہم یزید کی سلطنت سے، ہم یزید کے طرز عمل سے تنگ ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، آپ آئیں اور ہماری مدد کریں۔ اب ایک جانب تو صحابہ حضرت حسین کو روک رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب مسلمان حضرت حسین کو خطوط لکھ کر بلا رہے ہیں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ حضرت حسین کون شخصیت ہے؟ حضرت حسین حضرت علی کے فرزند ہیں۔ حضرت حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت حسین جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت حسین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی صحبت میں بڑے ہوئے، انہوں نے ان کو پیار کیا، انہوں نے اپنے بچوں کی طرح ان کا خیال رکھا، ان کی تربیت بھی کی۔ اب ایک ایسی شخصیت کہ جس کی تربیت علی مرتضیٰ نے کی ہو، کہ جس کی تربیت فاطمہ الزہرا نے کی ہو، کہ جس کا بچپن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں اور گود میں گزرا ہو، جس نے حق سنا ہو، جس نے حق ہی دیکھا ہو، اور جس نے اپنے بڑوں کو حق پر چلتے ہوئے دیکھا ہو، وہ کس طرح غم زدہ اور مشکل میں موجود مسلمانوں کے بلاوے پر نہ چاہتا۔ حضرت حسین کربلا روانہ ہوئے اور حضرت حسین کو شہید کیا گیا۔ یہ واقعہ تاریخ کے اندر لکھا ہے اور کبھی بھی اسے بھلایا نہیں جائے گا۔ میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہتا چلوں گا کہ حضرت حسین حق پر تھے، اس لیے آج بھی حسین ہیں اور یزید تھا۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ولی اللہ ہزاروی صاحب۔ مولانا، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میں وقت ضائع کیے بغیر آپ کے سامنے پہلا سوال رکھتا ہوں، یہ بتائیے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہم نے جا بجا کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ آقا دو جہاں حضرت حسین سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، تو کیا آقا کے صحابہ بھی حضرت حسین سے ایسی ہی محبت کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دو شہزادے جن کو آپ علیہ السلام نے سیدہ شباب اہل جنہ کہا، ان سے صحابہ کا پیار بھی اتنا تھا، اور اس کی وجوہات یہ تھی کہ آپ علیہ السلام ان سے اتنی بے پناہ محبت کرتے تھے کہ صحابہ کی دلوں میں ان کی محبت رچ بس گئی۔ آقا نامدار مسجد سے باہر آ رہے ہیں اور آپ کے ایک طرف کندھے پر حضرت حسین ہیں، ایک طرف حضرت حسن ہیں، تو صحابی رسول نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، ان لوگوں کو کتنی اچھی سواری ملی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نعم الراکب، ان سواروں کو بھی تو دیکھو، یہ کتنے اچھے ہیں۔ اسی طرح صحابہ اکرام کا آپ سے پیار اتنا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ صدیق اکبر نے دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، شبیہ نبی لیس بعلی، یہ تو نبی کے مشابہ ہے، حضرت علی جو ان کے والد ماجد ہیں، شیر خدا ہیں، ان کے مشابہ نہیں ہے، تو ہمارے نبی کے مشابہ ہیں۔ ان سے صحابہ کی محبت اتنی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت بلال کافی عرصے کے بعد جب وہ مدینہ الرسول تشریف لائے، دمشق میں تھے، تو صحابہ اکرام نے ان سے عرض کیا، آپ کی وفات کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں دوبارہ اذان نہیں دوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا۔ آخر میں صحابہ نے مشورے کے ساتھ ان دو شہزادوں کو بھیجا، اور جب یہ دو شہزادے گئے تو انہوں نے کہا حضرت بلال سے کہ اے ہمارے سردار، کہ آج جس طرح آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیا کرتے تھے، آج ہمارے لیے بھی آپ اس طرح اذانیں دیں۔ تو حضرت بلال نے جب یہ بات سنی، کہا کہ تم دونوں کو میں رد نہیں کر سکتا۔ کیوں اس طرح کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب میرے نبی کے کندھوں پر آتے تھے، میرے نبی جو ہے نا سجدہ لمبا کر دیتے تھے، پیٹھ پر بیٹھتے تھے۔ صحابہ کو یہ گمان ہوا
کہ کہیں آپ علیہ السلام خالق حقیقی سے جا ملے، اور آپ اپنے سجدے کو لمبا کیے جا رہے ہیں کہ کہیں جو ہے نا میرے ان شہزادوں کو تکلیف نہ ہو۔ ان کے سامنے یہ بھی تھا کہ میرے نبی ممبر سے اتر کر آ رہے ہیں، آپ خطبے کے دوران ممبر سے اترے اور دونوں شہزادوں کو آپ نے اپنے ساتھ اللہ لیا اکبر، اور اللہ گود میں اکبر، بٹھا کر آپ نے پھر اس کے سبحان بعد اللہ، سبحان خطبہ شروع کیا۔ تو جو انہوں نے کہا جب ہمارے نبی نے ان کا یہ خیال رکھا ہے، کہا کہ آج میں آپ کے لیے اذان دوں گا، جب اذان دینا شروع کی اللہ ایک اکبر، کوہرام مچ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی یاد تازہ ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی یار مزار ناطق القرآن، آپ نے ایک مرتبہ کپڑے آئے، بہت سارے کپڑے، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے کہا کہ بھائی اس میں حضرت حسنین حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما ان کی شان کے کپڑے نہیں ہیں، ان کے لیے آپ نے الگ سے کپڑے منگوائے۔ پھر جب انہوں نے وہ کپڑے پہنے، آپ نے کہا آج عمر کا دل خوش ہوا۔ تو یہ تو ایسے برگزیدہ اور ایسے لوگ تھے کہ صحابہ کی محبتیں اور صحابہ کے دلوں میں ان کی محبتیں رچ بس چکی تھی۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے ابو سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ حضرت ان حسنین کریمین نے مجھے غلام کہا ہے کہ تم غلام۔ تو حضرت عمر نے ان کی بات جیسے ہی سنی، ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی، کہا کہ بیٹا اگر ہمیں یہ غلامی کا شرف مل جائے تو دنیا میں ہمیں اس سے زیادہ بڑھ کر اور کوئی شرف نہیں چاہیے۔ تو صحابہ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ صحابہ ان سے کتنی محبت کرتے تھے اور یہ صحابہ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ولی بھائی آپ کی تمام باتیں میں نے سنی اور صحابہ سے حضرت حسنین کریمین کی محبت بھی میں نے دیکھی، لیکن ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی، میں وہ ناظرین سے شیئر کرتا چلوں کہ ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آذان صحیح نہیں دیتے، درست نہیں دیتے، تو ان کی جگہ آذان کسی اور نے دی اور صبح نہیں ہوئی۔ پھر جبرائیل امین آئے اور یہ کہا گیا کہ جب تک بلال آذان نہ دیں گے صبح نہیں ہوگی۔ تو ایک بار بلال آذان دینے سے روکے گئے، کسی نے کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو دیکھتے ہوئے کہا جی ٹھیک ہے آذان کوئی اور دے دے، تو اللہ کے پیغام پر بلال نے آذان دی۔ اور دوسری بار جب بلال نے آذان دینا چھوڑی تو حضرت حسین کے کہنے پر آذان دی۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیں کہ حسنین کریمین اللہ کو بھی کتنے پسند ہے، اللہ کو بھی ان سے کتنی محبت ہے، نبی کو تو ان سے محبت تھی، صحابہ کو بھی کتنی محبت ان سے۔ واہ ولی بھائی، آپ نے جس انداز میں اس محبت کو بیان کیا، یقین کریں ایمان تازہ ہو گیا۔ میں اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں۔ ولی بھائی، واقعہ کربلا کا پس منظر کیا تھا، یہ پیش کیوں آیا؟ واقعہ کربلا کا پس منظر یہ تھا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، تو اس کے بعد یزید جو حضرت معاویہ کا بیٹا تھا، انہوں نے زمام اقتدار سنبھالی، اور یزید کے معاملات جو ان حضرات کو اکابر کو معلوم تھے، تو انہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کیا۔ اب اگر یہ مکہ میں رہتے، وہاں پر بھی یہ صورتحال تھی کہ ان پر ان کے گورنروں کی طرف سے ضرور بھی ضرور کوئی نہ کوئی پریشر ڈالا جاتا، تو انہوں نے مختلف طور پر جتنے عرصے یہ بچ سکے بیعت سے بچے۔ پھر کوفہ والوں نے خطوط بھیجنا شروع کر دیے، اور خطوط اتنے بھیجے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ 12,000 خطوط کوفے والوں نے بھیجے ان کو، اور اتنے زیادہ خطوط بھیجے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں بھی کوفہ جاتا ہوں۔ جب یہ یہاں سے روانہ ہوئے کوفے کی طرف، تو اس وقت کبار صحابہ اکرام نے منع کیا، اور بہت زیادہ منع کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں کیسے رک سکتا ہوں، اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھ لیں کہ تمہیں لوگ بلا رہے تھے اور تم ان کے کہنے پر نہیں گئے، تو میں نہیں رک سکتا، میں نے جانا ہے۔ لیکن جب صحابہ کا اصرار بڑھا کہ الکوفی لا یوفی، یہ کوفے والے لوگ یہ وفادار لوگ نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ وفا نہیں کی، انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی، تو یہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ لیکن ان کا اصرار تھا، تو جب دوسری طرف صحابہ کا اصرار کبار صحابہ کا بڑھا،
تو انہوں نے اپنے جانے سے پہلے اپنے چچازاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ تم جاؤ وہاں پر صورتحال کو مکمل طور پر بھانپ لو اور اس کے بعد مجھے پیغام بھیجنا، میں تمہارے پیغام پر کوئی فیصلہ کروں گا۔ جب حضرت مسلم ابن عقیل جانے لگے رضی اللہ تعالی عنہ، تو جب وہ جانے لگے تو ان کے 2 چھوٹے بچے تھے، انہوں نے بھی اصرار کیا، بہت روکا، لیکن وہ بھی آپ کے ساتھ گئے اور آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ کوفہ کے قریب پہنچنے والے تھے تو اہل کوفہ نے شہر سے نکل کر آپ کا بڑا وسیع اور عریض بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے جو ہے نا آپ کا استقبال کیا اور آپ کوفہ کی آپ کی مرکزی جامع مسجد میں آپ کو لائے۔ وہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر حضرت حسین کے لیے بیعت کی اور مارنے اور مرنے کے لیے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے جب ان ساری کی ساری صورتحال کو دیکھا، انہوں نے پیغام بھیجا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ یہاں حالات بالکل سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ سے وفاؤں کی قسمیں کھا چکے ہیں، لہٰذا آپ کوفہ کی طرف آ سکتے ہیں۔ یہ پیغام جب یزید کی طرف پہنچا تو یزید نے عبید اللہ بن زیاد ان کو کہا، یہ ایک بڑا ظالم گورنر گزرا ہے، کہا کہ جاؤ کوفے کے حالات کو سنبھالو۔ جب یہ کوفے میں آیا اور اس نے کوفے کی مرکزی مسجد میں ایک طرف پیغام جا چکا ہے اور دوسری طرف جب اس کو پچھلے گورنر کو معزول کیا اور یہ نیا بندہ آیا، اس نے مرکزی مسجد میں تقریر کی اور اس نے کہا کہ کوفے والوں یاد رکھو، تم میں سے کسی نے اگر ان کے ہاتھ پر اب بیعت کی یا کسی نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی تو میں جو ہے نا ان کے گھروں کو توڑ ڈالوں گا اور اس کو جو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ ساری باتیں جب ایک ہی بیان کوفے والوں نے سنا، وہ اپنے گھروں میں گھس کر بیٹھ گئے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو حضرت مسلم ابن عقیل کو پناہ دیتا۔ ایک بندہ تھا ہانی ابن عروہ، اس نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جب اس کو بلوایا، اس کو کہا کہ بھئی اس کو حوالے کرو، اس نے کہا نہیں میں نہیں حوالے کر سکتا، ہاں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہ کرنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں ان کو حوالے نہیں کر سکتا، یہ کس خاندان کا چشم و چراغ ہے، کہا تم اگر حوالے نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی بہت برا ہوگا۔ اس نے کہا جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، لیکن حوالے نہیں کروں گا۔ پھر اس کی عبید اللہ بن زیاد کے کہنے پر ان کے ہانی ابن عروہ کے گھر کا محاصرہ ہوا۔ یہ بہت لمبی تاریخ ہے جس کو میں اختصاراً بیان کر رہا ہوں، اور اس محاصرے کے بعد انہوں نے اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور عبید اللہ بن زیاد کو شہید کیا، اور اس عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے مسلم بن عقیل کو اور ہانی ابن عروہ کو اور مسلم بن عقیل کے 2 چھوٹے صاحبزادے ان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن یہ پیغام تو جا چکا تھا، راستے میں حضرت حسین اپنی جگہ سے کوچ کر گئے تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے اور کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں، وہاں کے لوگ بدل چکے ہیں۔ حضرت حسین کے پاس کوفہ کے خطوط کا پورا بورا بھرا ہوا پڑا ہوا تھا، انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور اپنی فیملی سے خطاب کیا، کہا کہ بھئی میں نے جانا ہے، اور جانا کیوں ہے؟ اس لیے بھی جانا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا، آپ نے کہا تھا کہ آپ خواب کے بعد آپ بیدار ہوئے اور آپ بہت پریشان نظر آ رہے تھے، آپ نے کہا آج مجھے وہ جگہ دکھائی گئی جہاں میرا یہ نواسا اس کو شہید کیا جائے گا۔ تو ان کو پتا تھا کہ ایسے ہی کوئی حالات انہوں نے آپ علیہ السلام سے سنے تھے، فیملی کے لوگوں کو منع کیا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، لیکن اس شہزادے کو چھوڑ کر کون جاتے؟ وہ آپ کے ساتھ چلنے پر تیار ہوئے، اور جب آپ جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں ویسے ویسے عبید اللہ بن زیاد کی جو فوج تھی وہ آپ کا محاصرہ کر رہی ہے۔ بالآخر وادی کربلا آئی، بلکہ وادی کرب و بلا آئی، جہاں تاریخ کا المناک سانحہ پیش آیا، جہاں تاریخ کا افسوسناک سانحہ پیش آیا، جہاں ظلم و جبر، بربریت، فسطائیت اور طغیانیت کی حد ہو گئی کہ ایسے شہزادے جن کے لیے زمین و آسمان پر پھر ایسے خوبصورت لوگ نہیں آئے تھے، جن کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ تاریخ کے ماتے کا ایک بدنما داغ ہے۔ ایسا واقعہ پیش آیا کہ تمام کے تمام جتنے مرد تھے سوائے ایک کے
حضرت زین العابدین کے جو انتہائی بیماری کے عالم میں تھے، اور جتنے حضرات تھے وہ سب کے سب جام شہادت نوش فرما گئے. اور ایسا بھی ہوا کہ حضرت علی اکبر وہ جب باہر نکلے اور حضرت حسین کے شہزادے تھے، صفوں کو رونتے ہوئے وہ آگے چلے جاتے تھے. لیکن کب تک یہ کچھ 72 کے قریب فیملی کے ساتھ لوگ یہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرتے؟ پھر سارے کے سارے چھوٹا علی اصغر، علی اکبر، یہ چھوٹا صاحبزادہ، بڑا صاحبزادہ، سب اسی طرح باپ نے ان کے جو ہے نا ان کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر حوالے کیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت حسین باہر نکلے اور ان سے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز کے لیے وقت دو. اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اس وقت انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ جوان ہے کہ اس کا ایک بیٹا جب اکیلے میں آگے آیا تو اس نے کئی فوجیوں کو رون ڈالا. اب اگر یہ نماز پڑھ کے پھر آگے آ جائے تو پھر اس وقت اس کا مقابلہ، اس شاہ سوار کا مقابلہ کون کر سکے گا؟ تو حضرت شمر بن جوشن نے نماز کی حالت میں ان پر پہلے تیر کا وار کیا اور زیادہ تر زخم ان پر نماز کی حالت میں آئے. لیکن نماز کی حالت میں جو جان دینے والے تھے حضرت حسین، وہ یہ ہمیں سبق دے کر گئے کہ گویا کہ کسی اللہ کے بندے نے کیا خوب کہا کہ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. اور خدا جانے محبت کے یہ کیا اسرار ہوتے ہیں جو سر سجدے میں جھکتے ہیں وہ زیبے دار ہوتے ہیں. اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وادی کرب و بلا میں شہید کیا گیا اور آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اس خاندان کی عظمتیں وہ اتنی بڑی عظمتیں ہیں کہ آج تک حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ پھر بھی زندہ ہیں، اور وہ قاتلین وہ کئی مرتبہ مر کے بھی مر چکے ہیں. آج بھی حسین کے نام لیوا آپ کو ہر جگہ ہزاروں ملیں گے، اور دوسری طرف لوگ خائب و خاسر ہو گئے. اللہ رب العزت ہمیں حسینی کاج سے محبت کرنے والا بنائے. آمین. اس پوری بات کو سننے کے بعد اب میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں کہ میں مزید کچھ کہوں سوائے اس کے کہ واہ حسین. کہ پتہ ہے کہ شاید کوفے والے وفا نہ کریں، لیکن چونکہ مسلمانوں نے بلایا ہے، میں نبی کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں کیسے رک جاؤں. واہ حسین. کہ وہاں پر جاتے ہیں اور پہلے اپنے اہل خانہ سے، اپنے رشتہ داروں سے کہتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی واپس جانا چاہے تو چلا جائے، میں اکیلے آگے جاؤں گا. واہ حسین. اور پھر کہ جب جوان بیٹے کی لاش ہاتھ میں ہے، اور پھر جب معصوم بچے کی لاش ہاتھ میں ہے، اور اس وقت بھی آپ کو ذکر خدا اور نماز کی فکر ہے. واہ حسین. آج کی اس ٹرانسمیشن کو یہیں پر اختتام پذیر کریں گے، اور آخر میں فہیم خان جدون کی آواز میں ایک خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے گا. اس کلام کو سنیے اور اگلی قسط تک مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اگلی قسط وقت پر آپ کو مل سکے. اللہ حافظ. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست برے دست یزید، حقاق بنا لا الہ است حسین. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. خدا کے دی کا نا خدا ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. چھپا ہوا خزانہ تھا کسی کو بھی پتہ نہ تھا،
وجود میں نہ آتے یہ کسی کا میں خدا نہ تھا، یہ میری کل خدائی ہے، یہ میری کل خدائی ہے، جن کے روبرو بنی وہ پانچواں گواہ حسین ہے، میرا حسین ہے، وہ پانچواں گواہ حسین ہے۔ کرے گا کون ہم سری، کسی کے کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ فنا کے بعد بھی مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے مجھے نجات مل گئی۔ سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین، یہ دین کی پناہ حسین ہے، یا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین